الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد النبی اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میں نے اس میں زیادہ تفصیل اس لیے نہیں کی کہ قرآن مجید کے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو آپ ایسی بہت سی چیزوں سے آشنا ہو جائیں گے. اس پہ قدم قدم پر ایسے اسالیب زیر بحث آئیں گے کہ جن کا صحیح فہم آدمی کے لیے معرفت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے. زبان کے ذوق کی کیا اہمیت ہے، اچھی زبان نہ آتی ہے تو آدمی کیسی عمدہ بات کو کس زاویے سے بگاڑ دیتا ہے، اس کی مثالیں وہاں روزانہ سامنے آئیں گی. تو اس وجہ سے میں نے یہاں اس پر زیادہ مفصل بحث نہیں کی. قرآن کی روشنی. دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے. ہم اس سے پہلے بہت مفصل بحث کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کی تفہیم و تبیین پیغمبر فرماتے ہیں. حدیث میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ملتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جس چیز کی تفہیم و تبیین کی گئی ہے اس کی روشنی میں اس کو سمجھنا چاہیے. یہ جملہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے. عام طور پر آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ قرآن کو حدیث کی روشنی میں سمجھا جائے. عام طور پر یہ سنا ہوگا کہ قرآن کو حدیث کی روشنی میں سمجھنا چاہیے. میں یہ کر رہا ہوں کہ حدیث کو قرآن کی روشنی میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید تو اپنی زبان الفاظ میں اپنے سیاق و سباق میں ہے ایک واضح چیز. اس میں نہ کوئی روایت بالمعنی کا سوال ہے، نہ بات اپنے سیاق و سباق سے کٹی ہوئی ہے، نہ اس میں کسی طرح کے احتمالات پیدا کیے جا سکتے ہیں. ہمارے پاس وہ خدا کی ایک محکم حجت ہے اور خود اس نے اپنی یہ حیثیت بیان کی کے معاملے میں یہ مکان ہے. تو قرآن مجید کی روشنی میں حدیث اس میں نہ چاہیے ورنہ نہیں سمجھ آئے گا. یعنی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی میں نے بات اشارہ کیا ہے، لیکن جیسے جیسے آپ دین کا مطالعہ آگے کریں گے کیونکہ آگے پورا دین زیر بحث آنا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر کسی روایت کو قرآن کی روشنی میں نہ دیکھا جائے تو کیسے نازک مسائل اس سے پیدا ہو جاتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ حدیث کو قرآن سمجھا جائے. دین میں قرآن کا جو مقام ہے وہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت نبوت اور رسالت میں جو کچھ کیا اس کی تاریخ کا حتمی اور قطعی ماخذ بھی قرآنی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، پھر وہ دعوت جن مراحل سے گزری، انذار عام، اتمام حجت، ہجرت و برات، اقدام، یہ جتنے مراحل ہیں وہ جس تفصیل سے قرآن میں زیر بحث آئے ہیں ایک ایک مرحلے کے بارے میں آدمی کو روشنی حاصل ہوتی ہے. لہذا حدیث کے بیشتر مضامین کا تعلق اس سے وہی ہے جو کسی چیز کی فرع کا اس کی اصل سے اور شرح کا متن سوچتا ہے. یعنی حدیث میں جو زیادہ تر چیزیں ہیں وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ایک درخت ہے، اس کی ایک جڑ ہے، اس سے تنا پھوٹتا ہے، پھر اس کے اوپر ایک شاخ آپ دیکھتے ہیں. تو اگر آپ نے جڑ سے واقف ہے نہ تنے سے واقف ہے تو شاخ کو کیسے سمجھیں گے؟ یعنی ایک بنیادی بات میں بیان ہو جاتی ہے، رسول اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی اطلاق بیان کر دیتے ہیں. زندگی سے وہ جیسے متعلق ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں. تو وہ اصل ہے اور روایت اس کی فرع ہوتی ہے. تو آپ اصل کو جانتے ہوں گے تو فرع کو پہچان دیں گے. پھر دوسرا تعلق شرع اور متن کا. یعنی آپ کے پاس اگر یہی نہیں معلوم کہ آپ کو یہ غالب کا شعر کیا ہے اور شرعی پڑے جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ حالی کے شعر کی شرح ہو اور آپ اسے غالب کی شعر کی شرح سمجھ رہے ہیں. یعنی اس متن کو سامنے رکھیں نا، پھر دیکھیں کہ جو بطور شرح بیان کی جا رہی ہے، جو وضاحت کی جا رہی ہے، الفاظ اس کو قبول بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ بات یعنی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بعض ہوتا ہے جیسے کہ اب بھی قرآن پر کام ہو رہا ہے کہ بظاہر ایک آدمی نہیں سمجھ پاتا کہ یہاں کیا بات کہی ہے. ایک صاحب علم اپنے ذوق سے اس بات کا وہ مدعا کرا، پھر بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آفتاب روشن ہو. یہ بات تو ایسا ہوتا ہے. تو شاید جب سے اس کو یہی کام کرنا چاہیے. یعنی جیسے ہی ہم یہ کہیں کہ یہ قرآن مجید کی اس آیت یا اس حکم یا اس اصول کی شرح ہے تو قرآن مجید کے الفاظ کو آگے بڑھ کر قبول کر دینا چاہیے. یعنی معلوم ہو کہ جیسے بات واضح ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا.
کلیئر ایسے ہونا چاہیے. اصل اور متن کو دیکھے بغیر اس کی شرح اور فرع کو سمجھنا کسی طرح ممکن نہیں ہوتا. حدیث کو سمجھنے میں جو غلطیاں اب تک ہوئی ہیں ان کا اگر دقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت صاف واضح ہو جاتی ہے. عہد رسالت میں رجم کے واقعات، کعب بن اشرف کا قتل، عذاب قبر اور شفاعت کی روایت، یہ میں نے چند مثالیں دی. یعنی یہ اتنے الجھے ہوئے ابواب ہیں حدیث کی روایات کی وجہ سے کہ اگر آپ ان کو مجرد حدیث کی بنیاد پر دیکھیں تو بالکل وہی صورت پیدا ہو جاتی ہے جو اس سے پہلے ہم اصول کی بات کی دیکھ چکے ہیں. ایک الجھن کو حل کیا جاتا ہے اس سے دوسری الجھن پیدا ہو جاتی ہے، دوسری کو حل کیا جاتا ہے اس سے تیسری پیدا ہو جاتی ہے. لیکن جیسے ہی اس کو آپ قرآن کی روشنی میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو بالکل ایک دوسری دنیا سامنے معلوم ہوتا ہے کہ اصل بات یہ جن واقعات کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، رجب کے واقعات پر ہم بڑی مفصل بحث کرتے ہیں. میری کتاب برہان میں وہ سب مضامین شامل ہیں جن میں جب ہمارے موقف پر اعتراضات ہوئے، مختلف اہل علم نے بحث کی تو ان مباحث میں ہم نے اپنے نقطہ نظر کو واضح کی. اس میں روایات بھی زیر بحث آئی ہیں، اصول فقہ کی چیزیں بھی زیر بحث آئی ہیں، اطلاق کے مسائل بھی زیر بحث آئے ہیں. اگر ہر پہلو سے اس میں تفصیلی بحث ہو گئی. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ محض قرآن کی روشنی میں روایات کو رکھنے کے نتیجے میں بات کیسے واضح ہوتی ہے. اور اگر آپ اس روشنی میں اس کو نہیں رکھتے اور بالخصوص واقعات کے معاملے میں تو بڑا حادثہ ہو جاتا ہے. میں نے عدالت میں بھی اس پر بڑی تفصیلی بحث کی تھی کہ یہ کیا طریقہ ہے کہ ایک آدمی ایک مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے، یعنی ایک جج مسجد میں بیٹھے ہوئے مقدمے کی سماعت کر رہا ہے اور وہ ایک آدمی کو موت جیسی سزا سناتا ہے. مقدمہ کیا تھا، واقعات کیا تھے، کن چیزوں پر جرا کی گئی، کس اصول پر سزا دی گئی. ایک آدمی وہاں پر کھڑا ایسے ہی جیسے کہ مجمع میں تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کھڑا ہے وہاں اور وہ بعد میں جا کے اس واقعے کو بیان کر دیتا ہے اور ہمارے یہاں لوگ اس سے قانون نافذ کرنا شروع کر دیتے. یعنی ایک بانڈر چلتا ہوا وہ بیان کر رہا ہے. نہ اس کے سامنے وہ سوالات ہیں جو ایک قاضی کے سامنے ہونے چاہیے، نہ اس کے سامنے وہ مسائل ہیں، نہ اس پس منظر کو وہ سمجھتا ہے. اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں. ایک میں سادہ مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے یہاں شتم رسول کا مسئلہ ہے جس کے اوپر قانون بن گیا. اس قانون کے مسائل اور فضائل زیر بحث رہتے ہیں ہمارے معاشرے میں. آپ اس سارے معاملے کا مطالعہ کریں. اس پر سب سے بڑی کتاب ابن تیمیہ کی ہے، صاحب المسلول علی شاتم الرسول. یعنی بنیاد کس چیز پر ہے؟ فقہاء میں سے بعض لوگوں نے چلیے ایک دوسری چیز کو بنیاد رکھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک مسلمان رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں جانتے بوجھتے گستاخی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام چھوڑ رہا ہے. یہ ارتداد ہے اور ارتداد کی سزا چونکہ قتل ہے تو یہ سزا اس کو دے دی. چلیے ایک بات تھی کم سے کم. لیکن جو لوگ اس اصول سے اس کو عکس نہیں کرتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ شتم رسول کی سزا بجائے خود شریعت میں قتل ہے، وہ آپ دیکھیں واقعات کیا بیان کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی رسول اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی ہے اس کو پیش کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں کوئی آیت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا اس کو پیش کر دیتے ہیں. وہ واقعات بیان کرتے ہیں. اور وہ واقعات کس طرح کے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آپ کا اپنا مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا. وہ ایک یہودی تھا، اس کے مقدمے کا حضور نے فیصلہ کیا. وہ حضرت عمر کے پاس چلا گیا اور اس نے دوبارہ اپنا مقدمہ پیش کر دیا. حضرت عمر کو جب پتا چلا کہ رسول اللہ فیصلہ کر چکے ہیں ڈر گئے اور بجائے اس کی بات سننے ڈر میں بات نہیں. یہ واقعہ ہے نا، اس کے اوپر دسیوں سوالات پیدا ہوتے ہیں. معاملے کی نوعیت آسان نہیں ہے. کیا اس طرح لوگوں کو لائسنس دے دیا جائے گا کہ وہ اپنے طور پر جس کو چاہے قتل کر ڈالا، جس کی چاہے گردن مار، مقدمہ زیر بحث نہیں آیا، معاملہ سنا نہیں گیا اگر کوئی قانون تازی تو. اسی طرح کے واقعات ہیں جن واقعات سے ایک پورا کا پورا قانون ہم نے عکس کیا ہے. چیز ایسی نہیں ہے، یوں نہیں ہے کہ قرآن کی ایک آیت میں صراحت کے ساتھ بیان ہوا ہوگا. اور دیکھیے بات کیا ہے کہ موت کی سزا دینی. میں اس وقت یہ بیان نہیں کر رہا ہوں. قرآن مجید میں وہ بات بیان ہوئی ہے جس کی روح سے اس طرح کے واقعات کو ماننا ہی ممکن نہیں. قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ موت کی سزا یا کسی آدمی کے قتل کا معاملہ کن صورتوں میں ہو سکتا ہے، اس کو اصول کے طور پر بیان کیا. یہ غلط بحث ہے کیونکہ یہ اس وقت میرا موضوع نہیں. میں صرف یہ بتا رہا ہوں
کہ واقعات نہیں ہو جاتا ہے. تو رجم کے واقعات میں بالکل ایسا ہی ہوا. اور پھر ان واقعات سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ اس کو پیش کرنا مشکل ہوتا ہے. مثلا آپ برہان میں دیکھیں گے 2 واقعات جو ہیں، انہیں میں آپ دیکھ لیجیے کیا شکل ہے. یعنی بیان یہ کیا جاتا ہے، روایت میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک بیوی کو بدکاری کے جرم میں سزا دی، اور پہلے اس کو انہوں نے 100 کوڑے مارے، پھر اس کے بعد اس کو رجم کر دیا، اور یہ کہا کہ میں نے قرآن کی روشنی میں کوڑے مارے ہیں اور سنت کی دوسرے رجم کر دی. اچھا، دوسری طرف پورا کا پورا ایک روایات کا ذخیرہ ہے جو رجم کے واقعات بیان کر رہا ہے، جس میں بہت سے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی کو جسے رجم کی سزا دی کیوں دی گئی، یہ غلط بحث ہے. جس کو رجم کی سزا دی گئی اس کو کوڑے نہیں مارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے ساتھیوں میں سے، یعنی ان کو یہ تو معلوم تھا کہ رجم کی سزا دی جا سکتی، یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے کوڑے مارے جائیں یا نہیں مارے جائیں. اچھا، اگر وہ یہ ٹھیک کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان روایات کا کیا کیا جائے جو پیچھے، اور اگر وہ روایات درست ہے تو حضرت علی کے اس عمل کی کیا توجہ کی جائے. سوالات پیدا ہوتے ہیں اس کے بارے میں. اچھا، اس سے زیادہ جو دلچسپ واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو 100 کوڑے مارے اور اگلے دن معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ ہے، پھر اس کو رجم کرایا. آپ تھوڑی دیر کے لیے توقف کر کے سوچیں کہ اس سے ایک معاذ اللہ یعنی حضور کے معاملے میں سوچ نہیں سکتا کوئی آدمی کہ جج کی کیا تصویر سامنے آتی ہے. لوگوں کی شادی کی تحقیق بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ اس میں مشکل پیش آئے. اچھا، اگر بنیاد یہی ہے کہ شادی شدہ اور غیر کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے اور جج نے یہ پوچھا ہی نہیں، اس کی تحقیق نہیں. میں نے اس پر بحث کی ہے روایت کے اوپر، تو ہم نے اس سے سوال کیا تھا کہ وہ تو خیر ہوئی کہ پہلے 100 کوڑے مارے، اگر شادی شدہ سمجھ کے رجم کر دیا جاتا اگلے دن پتا چلتا کہ نہیں، یعنی اگر صورتحال الٹ ہو جاتی پھر کیا کیا جاتا. یعنی یہاں تو چلیے خیر ہو گئی نا، غیر شادی شدہ سمجھ کے اس کو 100 کوڑے مار دیے، اگلے دن یہ اگر ترتیب بڑھ جاتی، معاملہ اگر تحقیق کرنے کا سمجھ نہیں تھا تو ہو سکتا ہے تو میں ایک آدمی کو دیکھتے ہوں گے مجبور سے شادی شدہ ہی ہوں گے. اگر سمجھنے کا معاملہ ہے، قانون ایسے نہیں کام کرتا، یہ کسی جج کا طریقہ نہیں ہوتا، ایسے سزا دی جاتی. اب اس کو آپ روایت کے طور پر منوانا چاہتے ہیں کہ یہ واقعہ اس طریقے سے ہوا ہے، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب ان چیزوں کو اس طرح دیکھا جاتا ہے تو بالکل دوسری تصویر سامنے آ جاتی ہے. کعب بن اشرف کے قتل کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے. قرآن کی روشنی میں دیکھیں صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے. اس معاملے کی ایک مخصوص نوعیت ہے، یہ قانون امام حجت پر مبنی ہے، یہ قتل کوئی عام قتل نہیں ہے. یہ ساری بات سورہ توبہ سے اور قرآن مجید کے دوسرے اشارات سے واضح ہو جاتی ہے. اس وجہ سے میں نے یہ کہا تھا کہ اس کی روایات پر جب باب باندھا جائے تو یہ لکھا جائے کہ ان لوگوں کے واقعات جن کو خدا نے قتل کیا. اب خدا کے قتل کرنے کا قرآن میں بیان ہوا اس کی روشنی میں لیکن بات ملی، لیکن جب بیان ہوا ہے اس میں تو اخلاقی لحاظ سے بہت سے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں. یعنی اس کو کسی طرح بھی قابل قبول قرار دینا. عذاب قبر کا معاملہ بھی ہے، یعنی عذاب قبر کا معاملہ جو ہے وہ قرآن کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، میں نے اس پہ بحث کی ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب عذاب قبر کی روایات مشکات میں آئی ہے تو میں نے تمام روایات کو سامنے رکھ کر یہ بتایا کہ دیکھیے قرآن کی روشنی میں معاملے کی نوعیت کیا ہے، اور اگر وہ روشنی نہ ہو تو پھر اس میں بھی مسائل کی ایک پوری دنیا ہے جو اس سے پیدا ہو جاتی ہے. شفاعت کی روایتوں کا معاملہ بھی یہی ہے. امرت ان اقاتل الناس اور من بدل دینہ فاقتلوہ جیسے احکام اسی لیے الجھنوں کا باعث بن گیا. یعنی یہ بہت اشارات ہے، اس وقت میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا ہوں، میں اس کی ضرورت ہے. ظاہر ہے دین جب زیر بحث آئے گا تو آ جائے گی ساری کی ساری، یہ سب کچھ زیر بحث آنا ہے پورے دین. یہ تو بڑی مشہور روایت ہے. امرت ان اقاتل الناس، یہ میں بیان کیا گیا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے سنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں. خود روایت کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے جنگ کا حکم لوگوں کو کلمہ پڑھانے کی حد تک ہے. یعنی ہم تلوار پکڑیں گے اور یہ کہیں گے کہ بھائی آپ مانیں دین. لیکن اسی روایت کو آپ قرآن مجید کی روشنی میں رکھ کے دیکھیے تو بالکل دوسری صورت سامنے آ جاتی ہے.
اس پر بھی میں چونکہ بڑی تفصیلی گفتگو اپنی کتابوں میں کر چکا ہوں. یہ روایت بہت زیر بحث آئی ہے, جگہ جگہ میں نے اس کو آگے بھی کوٹ کیا, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کیسے زیر بحث آتی ہے. من بدل دینہ فاقتلوہ, جس نے دین تبدیل کیا اسے قتل کر. تو ارتداد کی جو بحث میری کتاب برہان میں ہے, اس میں نے بتایا ہے کہ اس روایت میں کیسے تاسیس کے مسئلے نے ایک دنیا دوسری تبدیل کر. اس کو قرآن کی روشنی میں رکھ کے دیکھیں تو بالکل ٹھیک, یعنی اس کا ایک محل ہے, ایک موقع ہے, لیکن اسی چیز کو آپ جب عام اصول قرار دے دیتے ہیں تو نہ سمجھنا ممکن رہتا ہے نہ سمجھانا ممکن رہتا ہے. تو یہ چونکہ بحثیں بہت تفصیلی ہو چکی ہیں, کتابوں میں اس میں بڑی تفصیلی بحثیں موجود ہیں, اس وجہ سے میں یہاں صرف اشارت کر رہا ہوں. جیسے احکام اسی لیے الجھنوں کا باعث بن گئے, امرت ان اقاتل الناس اور من بدل دینہ فاقتلوہ جیسے احکام اسی لیے الجھنوں کا باعث بن گئے کہ انہیں قرآن اصل سے متعلق کر کے سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی. قرآن مجید میں, اور یہ ان میں سے بہت سے احکام وہ ہیں, اس پر شہزاد صاحب نے ایک بڑا اچھا مضمون انگریزی زبان میں لکھ دیا ہوا, بڑا مضمون ہے قانون اتمام حجت. یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک تو شریعت کا ضابطہ ہے اور ایک اس کا اپنا قانون اتمام حجت ہے, جس کے تحت وہ سزا دیتا ہے, جزا دیتا ہے, اور یہ رسولوں کے زمانے میں جاری رہا ہے. اس قانون کو سامنے رکھ کر روایتوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے متعلق ہے, لیکن ان کو اس بات سے نکال کے جب شریعت کے قانون کے تحت کر دیا گیا تو صورتیں بالکل بالکل ٹھیک. اس میں بڑی تفصیلی بحث آپ لوگ چاہیں پڑھنا تو اس کو پڑھ سکتے ہیں. بڑی تفصیل سے انہوں نے تمام اس طرح کی چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. حدیث کے فہم میں اس اصول کو ملحوظ رکھا جائے تو اس کی بیشتر الجھنیں بالکل صاف ہیں. چنانچہ میں اس کی بنیاد پر یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ بہت سی روایتیں جن کو لوگ نہیں مان رہے ہوتے, یعنی ایک دو نہیں 10 روایتیں جن کو اہل حدیث بھی نہیں مان رہے, جیسے کہ وہ روایتیں جن کو فقہا بھی نہیں مان رہے, جن روایات کی ایجاد کی گئی تھیں کہ وہ ان کے الفاظ اسی طرح قبول نہیں کرتے تھے, یا ان کو ناسخ اور منسوخ کے اصول پر ختم کر دیا گیا یہ کہہ کے کہ یہ پہلے حکم تھا بعد میں. جب ان کو اس اصول کی روشنی میں ہم نے دیکھا ہے پچھلے 10-15 سال میں جو کام کیا ہے, تو ان ساری روایتوں کا صحیح محل سمجھ میں آ جاتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو بالکل روز روشن واضح ہے, ان میں کوئی ابہام نہیں ہے. کے بعد بھی اگر کوئی کہے کہ ہم نے انکار کیا ہے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ بہت سی وہ چیزیں کہ جن کا انکار ہو چکا تھا وہ بالکل ٹھیک جگہ پہ آ رہی ہے. آپ دیکھیں گے اس کو آگے دین زیر بحث آئے گا کہ وہ کیسے ٹھیک جگہ کے اوپر آنے کے بعد بالکل واضح ہو جاتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہے جگہ, یہاں یہ روایت کس جگہ پر کس مقام پر ایسے مسئلے کو واضح کرتی ہے. تو یہ بہت سی مثالیں اس کی آگے ہیں. موقع و محل. تیسری چیز یہ ہے کہ حدیث میں جو مضمون بیان ہوا ہے قرآن کی روشنی کے بعد, تیسری چیز یہ ہے کہ حدیث میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس کے موقع و محل کو سمجھ کر اس کا مدعا متعین کیا. قرآن مجید میں موقع اور محل دونوں اس کے سیاق و سباق اور صورت نظم سے واضح ہوتے ہیں. روایت میں یہ الفاظ بیان کر دیتا ہے, واقعہ بیان, بعض اوقات پس منظر بیان نہیں کرتا, بات کس محل میں کہی گئی اس کو بیان نہیں کرتا. اس لیے یہاں اس کی بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ کس موقع کی اس کو سمجھیں. یعنی نفس تو ایک ہی ہوگا. ابھی میں پچھلے دنوں کام میں نے مکمل کیا ہے حجاب کے کام پر, معاشرت کے قانون. تو اب میں ایک مثال دے رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت بیان کی کہ نہینا عن اتباع الجنائز, عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کو جنازوں کے ساتھ چلنے سے روک دیا گیا. میرے استاد مولانا امین حسن اصلاحی نے عورت کا مقام جو کتاب لکھی ہے اس میں اس روایت کو اختلاف مرد و زن کے موقع پر رکھا ہے. یعنی اس لیے روک دیا گیا کہ اس سے عورتوں اور مردوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. جب یہ موقع ہے انہوں نے بیان کر دی, روایت وہاں چلی گئی اور انہوں نے اختلاف مرد و زن کے جو اصول قرآن میں بیان کیے گئے ہیں ان کی روشنی میں سے. اس میں اس وقت لمبی بحث نہیں کرتا کہ جو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں اور جو بعض دوسری الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ موقع محل کے فرق سے کیا ہوتا ہے. مگر میں اس کو بالکل دوسری جگہ پہ دیکھتا ہوں. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اور بہت سی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جگہ پر غلط کرتی تھی. عام طور پر ان کے اوپر موت کا اثر بھی غیر معمولی ہوتا ہے. اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنازہ اٹھتا ہے سب سے زیادہ عورتوں کے بین کی آواز آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت سی چیزوں سے عورتوں کو روکا, یہاں تک کہ قبرستان میں جانے سے بھی روک دیا تھا. شروع وہ بال پھیلانے کی
ماتم کرتی تھی. یہ عربوں کی روایت تھی. عربوں کی شاعری میں، ادب میں، تاریخ میں اس کا ذکر آتا ہے کہ عورتیں کیسے کیسے نوحہ کرتی، سال سال بھر ماتم کرتی رہتی. ظاہر ہے کہ اس طرح کی معاشرتی چیزیں آسانی سے ختم نہیں ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے میں تو لے کے جا رہے نا میت، گھر سے نکالنی چارپائی مشکل ہو جاتی. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا تو حضور نے عورتوں سے کہا کہ اب جنازے کے ساتھ نہ چلا کریں. مجھے کوئی معلوم نہیں کہ جذبات کی کیا کیفیت ہو جائے، بیٹا ہے، بھائی ہے، اس طرح کی چیز ہے. میں اس وقت یہ نہیں گفتگو کر رہا ہوں میری رائے ٹھیک ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ موقع مال سے کیا فرق ہوتا ہے. یعنی ان کے نزدیک وہ حکم اختلاف بات کا ہوگا اور میرے نزدیک اچھا الفاظ میں تو کوئی بات نہیں ہے. الفنے ہے کہ نہینا عن اتباع الجنائز، موقع محل سے آپ دیکھیے کتنا فرق واقع ہو جاتا ہے. یہ سادہ سی مثال میں نے. تیسری چیز یہ ہے کہ حدیث میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس کے موقع اور محل کو سمجھ کر اس کا مدعا متعین کیا جائے. بات کس وقت کی گئی، کس سلسلے میں کی گئی اور کن لوگوں سے کی، یہ سب چیزیں اگر ملوث نہ رکھی جائیں تو نہایت واضح باتیں بھی بسا اوقات لا یحل معمہ بن جاتی. فہم حدود حدیث میں اس اصول کی اہمیت غیر معمولی، یعنی یہ غیر معمولی کے الفاظ محض مبالغہ نہیں. اصول کو سامنے رکھ کر آپ جب مطالعہ کرتے ہیں تو بالکل ایک دوسری دنیا سامنے آ جاتی ہے. اگر اس کے موقع و محل کا لحاظ نہ رکھا جائے تو باتیں اپنی جگہ سے اکھڑی ہوئی ہوتی. دیکھیے نا یہ نہینا عن اتباع الجنائز کی میں نے آپ کو مثال دی، تو اس کو اس جگہ رکھیں تو بالکل ایک دوسری تصویر سامنے آتی ہے، اور دوسری جگہ رکھ دیں تو ایک اور تصویر سامنے آ جاتی ہے. الائمۃ من قریش مشہور روایت، یہ میں نے اس کی مثال دی کہ دورے بھی یہ بہت زیر بحث آ رہی. یعنی ایک روایت ہے کہ ائمہ یعنی مسلمانوں کے حکمران قریش میں سے ہوں گے. یہ امام ابو حنیفہ والے ائمہ نہیں، یہ لفظ اسپانی میں بہت بعد میں استعمال ہونے لگا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ استعمال ہوتا تھا سیاسی حکمرانوں کے لیے. الائمۃ من قریش یہ ایک تعبیر ہے اس کی. بعض دوسری روایتوں میں اور طریقے سے یہ ساری باتیں ہیں. اب ہمارے یہاں اس کی بنیاد پر جو سیاست کا قانون ہے اس میں یہ دفعہ سخت کر دی گئی اور لوگ اس پر اجماع تک کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جب ہم مسلمان اپنے خلیفہ یا اپنے حکمران کا انتخاب کریں گے تو اس کو یہ بحث کوئی حدیث کا مسئلہ نہیں رہا. اس سے آگے بڑھ کر ہمارے یہاں ایک اجماعی مسئلہ بن گیا. کم و بیش لوگوں کا اتفاق عمومی اس پر ہو گیا. آپ کوئی کتاب اٹھا لیں، حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ تفصیلی بحث کس کے اوپر یہ تو دیکھا جائے گا کیونکہ حضور نے کہا ہے کہ قریش میں سے ہونا چاہیے. اب اگر پاکستان میں آپ اپنے سربراہ کا انتخاب کرتے ہیں تو نہیں معین قریشی کو ڈھونڈا جائے گا. تو اس کے بعد انتخاب کے باقی مواقع بعد میں آئے. یہی وہ روایت ہے کہ جس کے اوپر ہمارے ہاں ہندوستان تاریخ کا وہ بہت بڑا مارکا ہوا ہے جس نے ہندوستان کی سیاست کا رخ بالکل تبدیل کر دیا. جب ترکوں کی خلافت کے الغاء کا معاملہ شروع ہو گیا، اسے ختم کرنے کا معاملہ شروع ہو گیا، تو اس موقع پر مستشرقین تو پڑھ رہے تھے نا ہمارے حدیث کے ذخیرے کو بھی سب کو، تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ مسلمان یہاں پر محمد علی جوہر کی قیادت میں تحریک چلا رہے ہیں خلافت کے لیے، ان کے ہاں تو ویسے ہی مسلمہ اصول ہے کہ خلافت قریش کے پاس ہونی چاہیے، تو عثمانی تو قریش نہیں. اس وجہ سے جس خلافت کے لیے یہ اتنے بیتاب ہیں اس خلافت کی تو کوئی دینی بنیاد ہی نہیں، ویسے ہی اس کو ختم ہو جانا چاہیے، کسی قریشی کو ڈھونڈنا چاہیے اس مقصد کے لیے. تو اس زمانے میں مولانا ابوالکلام آزاد میں جب تحریک کی خلافت چل رہی تھی تو اس روایت کے اوپر وہ مشہور تحریر لکھی ہے جو اب آپ دیکھتے ہیں پورے پیمفلٹ کی شکل میں چھپی ہوئی مل جاتی ہے، یعنی خلافت اور جزیرہ نما عرب، اور اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے بحث کی اور انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں کوئی حکم نہیں، یہ ایک اطلاع خبر تھی. یعنی حضور نے جیسے اپنے بعد مستقبل کے بارے میں بات پیشین گوئیاں کی ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، اس میں میرے بعد جو حکمران ہے وہ قریش میں سے ہوں گے، بڑی دیر تک قریش حکمران رہے، تو یہ ایک خبر تھی. تو اس کے بعد مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے اس کو اور وہ اس وقت موضوع بنی جب انہوں نے دین میں حکمت کا اصول وضع کیا. یعنی یہ بحث شروع ہو گئی نا، بحث تو سب میں ہمیشہ عملی معاملات سے ہوتی ہے. یعنی وہ جیل میں تھے، ایوب خان کے خلاف محترمہ فاطمہ جناح کا صدارتی امیدوار کی حیثیت سے اپوزیشن نے انتخاب کر لیا.
اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ جماعت اسلامی تو اپنے لٹریچر میں دکھا چکی تھی، وہ بھی لکھ چکے تھے کہ عورت حکمران نہیں ہو سکتی، یہ ایک مسلمان مسئلہ تھا، اور اس پر مولانا مودودی نے بہت لکھا تھا، دوسرے لوگوں نے بھی لکھا تھا. تو بہت غور کرنے کے بعد پھر انہوں نے اس میں ایک حل انہوں نے یہ نکالا کہ دین میں ایک حکمت عملی کا اصول ہے، اور اس میں دین کی ساری حرمتیں ابدی نہیں ہوتی. بعض حرمتیں تو ایسی ہیں جو کسی حال میں بھی ختم نہیں کی جا سکتی، لیکن ایسی حرمتیں جو ابدی نہیں ہوتی ان میں یہ حق ہوتا ہے ایک دین پر عمل کرنے والے کو کہ وہ حکمت عملی کے اصول پر کسی چیز کو وقتی طور پر مباح کرتا ہے. اور جو آدمی اقامت دین کی دعوت لے کے اٹھا ہو اور دنیا میں اسلام کا غلبہ قائم کرنا چاہتا ہو، بدرجہ ہے تو اس کو یہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو دین کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کا اطلاق اس طریقے سے کر دیں، یہ انہوں نے اصول بیان کیا. اس پر اگر آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو اس طرح کا ذوق ہے تو یاد ہوگا کہ مولانا امین حسن اصلاحی نے ایک نصاب کا داریہ لکھا تھا کہ اب تو یہ ضروری ہو گیا ہے کہ دین کی ساری حرمتوں پر ابدی اور غیر ابدی کے لیبل لگے تاکہ یہ معلوم رہے لوگ خامخواہی مصیبتوں پڑے ہوئے ہوں گے. بہت داریہ ضرور لکھا، شروع میں محض یہیں شروع ہوئی. اب خیر اس میں بہت لوگ شامل ہو گئے، پھر وہ الفرقان شامل ہوا، پھر مولانا اصلاحی نے وہ مشہور بحث کیے جب ان کے مقالات میں ہے. اس میں دو بہت بڑی دلیلیں جو مولانا مودودی نے دی تھی، ان میں سے ایک غیبت کا معاملہ تھا کہ غیبت ایک حرام چیز ہے، لیکن دین کی مصلحت کے تحت محدثین نے اس کو حلال کیا، حکمت عملی کی. اور دوسری مثال یہ تھی الائمۃ من قریش کہ دیکھیے اسلام کا اصول جو ہے وہ تو یہ ہے کہ صرف تقوی کی بنیاد پر آدمی کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور اس میں کسی خاندان کی کوئی اجازت داری نہیں ہے، کوئی برہمنیت نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو توڑا حکمت عملی کے تقاضوں کو. تو یہ بحث وہی اس موقع پہ ہوئی. اور انہوں نے کہا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی جو گفتگو ہے کہ انہوں نے خبر قرار دیا تھا، یہ جب ساری روایات سامنے رکھی جائے تو 10 روایات کے اندر تو یہی مضمون کے انداز میں بیان ہوا ہے کہ یہ کرو، یہ کرنا لازم ہے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اپنے لیے مسائل پیدا کر لو گے. تو وہ ساری روایات اپنے سامنے رکھ کے پھر تقیمات میں مضمون ہے جس میں انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد پر کہتے نوٹ لکھا کہ مولانا کا مقام اور مرتبہ اتنا تھا کہ اس وقت میں بھی اس کا قائل ہو گیا. اس کی وجہ خود تحقیق نہیں کی تھی، لیکن جب خود تحقیق کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں یہ امر ہے، یعنی وہ کہہ رہے تھے خبر ہے، انہوں نے کہا یہ امر ہے. تو مولانا اصلاحی نے بحث کی تو انہوں نے کہا کہ نہ یہ امر ہے نہ خبر، یہ ایک قضیے کا ہے. تب دیکھیے کہ موقع محل ہے، یعنی موقع کیا ہے. اس پر مولانا مودودی قسمت انہوں نے کہیں جملہ لکھ دیا کہ اس فرق کیا پڑتا ہے. تو انہوں نے لکھا کہ وہ لوگ جن کا اخباری مزاج ہے اور جو پڑھے کم لکھے زیادہ ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات یہ سمجھانے میں بہت دقت پیش آتی ہے کہ امر میں اور خبر میں اور قضیے میں کیا فرق ہوتا ہے. میں اگر آپ سمجھاتا ہوں تو پھر انہوں نے سمجھایا ہے کیا فرق ہوتا ہے. تو قضیے بتائیں آپ دیکھیے نا، انہوں نے کہا کہ بھائی امر ہے تو قیامت تک خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، اگر خبر ہے تو قیامت تک اس کے خلاف واقعہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر قضیے کا فیصلہ ہے تو پھر مسئلہ ختم ہو گیا. پھر تو معاملہ یہ ہے کہ فریقین کے درمیان قضیہ ہوگا، دونوں فریقوں کو دیکھا جائے گا معاملے کی نوعیت کیا ہے، اس میں حضور نے کیا فیصلہ کرنا ہے. تو انہوں نے یہ محل بتایا اس کا کہ اصل میں انصار اور مہاجرین کے درمیان جو اقتدار کا معاملہ ہے اس میں سادہ اصول پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ کیونکہ اکثریت مسلمانوں کی رائش کے ساتھ ہے، تو جس طرح آج کل پولیٹیکل پارٹی تھا اس وقت کا قبائلی نظام تھا، اس میں اس اصول کو اطلاق کیا گیا. یہ بڑی نفیس بحث ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں موقع محل کی تبدیلی سے کیا فرق واقع ہو جاتا ہے. اس میں انہوں نے بڑی تفصیلی بحث کی ہے. مولانا مودودی نے اس کا جواب دیا ہے، پھر انہوں نے اس کو بڑی گفتگو کی. لیکن میں نے اس لیے اس کی مثال دی آپ کو کہ اگر یہ قضیے کا فیصلہ ہے تو دین کے معاملے سے نکل گئی نا تاریخ کا واقعہ. یعنی میرے سامنے مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ بھائی پاکستان کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کو منتخب ہونی چاہیے، تو اگر یہ بات ایک مسلم لیگ کے مقابلے میں کہی جا رہی ہے کہ ووٹوں کو زیادہ پڑ گئے ہیں، لوگوں کے زیادہ پیچھے ہیں، تو یہ قضیے کا فیصلہ ہے، یعنی اس میں فریقین ہے ان کے درمیان ایک بات کہی جا رہی ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ہی میں رہنی چاہیے مسلمانوں کی حکومت ہمیشہ کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ قضیے کا فیصلہ ہے. تو آپ نے امر قرار دے دیا، صورتحال اور ہو گئی. موقع بتایا نا آپ نے اس کو خبر قرار دے دیا، معاملے کی نوعیت اور ہو گئی. آپ نے اس کو قضیے کا فیصلہ کہا، پھر انہوں نے اس کے قرائن بتایا کہ دیکھیے قضیہ یہ تھا، اس کا پس منظر یہ ہے، یہ صورتحال تھی، سقیفہ بنی ساعدہ میں کی ہے، انصار کس طریقے سے اپنے آپ کو حق سمجھ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا قبل از وقت احساس کر کے یہ بحث کی. میں نے بھی یہ ساری بحث آگے قانون سیاست میں کر دی ہے، تو اس وجہ سے اس کو وہاں تفصیل سے دیکھ لیں گے. یہاں صرف اشارہ مقصود تک کیا فرق واقع ہوتا ہے.
اس حدیث کے ظاہر الفاظ سے ہمارے علماء اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ مسلمانوں کے حکمران صرف قریش میں سے ہوں گے۔ حالانکہ یہ بات مان لی جائے تو اسلام اور برہمنیت میں کم سے کم سیاسی نظام کی حد تک کوئی فرق باقی نہیں رہا۔ اس مغالطے کی وجہ محض یہ ہوئی کہ ایک بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد کی سیاسی صورتحال کے لحاظ سے کہی گئی، یہ موقع محل ہے نا بات کا، اسے دین کا مستقل حکم سمجھ لیا گیا۔ حدیث کے ذخیرے میں اس طرح کی روایتیں بہت، یہ بھی آپ حدیث سے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا بہت سی روایتیں ٹھیک جگہ پر رکھ لیجیے، بات بالکل واضح ہے۔ حدیث کے ذخیرے میں اس طرح کی روایتیں بہت ہیں اور ان کے موضوعات بھی نہایت اہم ہیں، ان کا منشا سمجھنے میں اس اصول کی رعایت ناگزیر ہے۔ احادیث باب پر نظر۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ کسی حدیث کا مدعا متعین کرتے وقت اس باب کی تمام روایات پیش نظر رہنی چاہیے۔ یعنی آپ نے ایک روایت وضو کے بارے میں پکڑی، اس سے پورا کا پورا مضمون نکال لیا، تو اس کے بارے میں بہت سی روایتیں موجود ہیں، تو ساری روایات سامنے رکھی۔ یعنی بعض وقت تو یہاں تک ہو جاتا ہے، جیسے ہم نے داڑھی پر بحث کی کہ ایک آدمی ایک ٹکڑا روایت کرتی ہے، آپ ساری روایتیں نکالیں تو اس کا پس منظر بالکل اور معلوم ہوتا ہے، گفتگو کس محل میں ہو رہی ہے، کس موقع پر ہو رہی ہے، یہ پتہ چلتا ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان ساری روایات سے اصل میں کیا مدعا مقصود ہے۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے حدیث، قرآن کی آیت نہیں ہے کہ جو اپنے نظم اور سیاق و سباق میں ہو۔ میری بات سنی، یہاں پہ 10-15 لوگ موجود تھے، انہوں نے بیان کر دی، ایک نے ایک طرح سے بیان کر دی، آپ سب کو جمع کریں گے تو ایک تصویر سامنے آئے گی آپ کی۔ یہ مطلب ہے حدیث پاک پر نظر، یعنی اس بات کی، اس موضوع کی، اس مضمون کی تمام روایات کو جمع کرنا چاہیے جو ہمارے پاس میسر ہے، اس سے فہم کا دروازہ کھلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کیا بات ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ کسی حدیث کا مدعا متعین کرتے وقت اس باب کی تمام روایات پیش نظر رکھی جائے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی حدیث کا ایک مفہوم سمجھتا ہے، لیکن اسی باب کی تمام روایتوں کا مطالعہ کیا جائے تو وہ مفہوم بالکل دوسری صورت میں نمایاں ہو جائے۔ یعنی آپ جیسے جیسے روایات کو جمع کرتے جاتے ہیں تو بات بالکل اور سامنے آتی چلی جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال تصویر سے متعلق روایتیں ہیں۔ ان میں سے بعض کو دیکھیے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کی تصاویر ممنوع قرار دی گئی ہے۔ یعنی آپ نے مثال کے طور پر ایک روایت لعن اللہ المصور، اللہ تعالیٰ نے تصویریں بنانے والوں پر لعنت کی ہے، حدیث ہے، آپ نے دیکھی اور اس کے بعد لعنت بھیج دی ہر طرح کی تصویروں پر۔ لیکن اگر آپ ان سب کو جمع کریں، اور اس میں بڑا نفیس مضمون ہے، مورد کے استاد ہیں محمد رفیع صاحب، کئی اقساط میں اشاعت میں چھپا ہوا ہے، اس میں تصویر کی تمام روایات کو جمع کر کے یہ بتایا کہ دیکھیے ایسا صورتحال کیا ہے، تو اس کو آپ پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا۔ ان میں سے بعض کو دیکھیے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کی تصاویر ممنوع قرار دی گئی ہیں، لیکن تمام روایتیں جمع کیجیے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ممانعت کا حکم صرف ان تصاویر میں ہے جو پرستش کے لیے بنائی گئی، یعنی خود روایت بہت واضح ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تعویل توجیہ کرے، ساری روایتیں جمع کریں تو بالکل تصویر دوسری سامنے آتی ہے۔ اچھا، آپ کے پاس وہ مضمون کیونکہ بہت تفصیلی ہے، ویسے تو ہم اس کو الگ سے چھاپ رہے ہیں، اس کو پڑھنے کا موقع نہ ہو تو بات صاحب جو ہر طرح کی تصویروں کی حرمت کے قائل ہیں، انہوں نے سورہ سبا میں وہ حدیثیں ایک جگہ جمع کر دی، بس ایک نظر ہو تو دیکھیں، یعنی ایک جگہ جمع کر دی۔ آپ ان روایتوں کو بغیر کسی بحث کے، وہ اس سے بالکل دوسری روایت، ان کی بات پڑھنے سے پہلے سے روایتوں کو پڑھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ساری روایتیں جب ایک جگہ آتی ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، تو یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس سے کتنا بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے، یعنی تصویروں کی حرمت ایک مطلق حرمت کی حیثیت اختیار کر گئی، اور ظاہر ہے کہ جب ایک بات غلط سمجھی جائے گی تو ایک زمانے میں چل جائے گی، اس کے بعد نہیں چلے گی۔ میں نے ایک مرتبہ ہمارے ممدوح اور مخدوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے بیعت پر کی، میری جو بہت بحث رہی ایک زمانے میں، تو میں نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کی بات غلط تو اب بھی ہے، 200 سال پہلے آپ کہتے تب بھی غلط تھی، لیکن 200 سال پہلے غلط چل جاتی ہے، اب بھی چل سکتی اب چل، یعنی وہ کہہ دیتے نا بعض اوقات معاشرت میں، تہذیب میں، تمدن میں بعض ایسے آواز کہ وہاں ایک بات بیٹھ جاتی چل جائے، لیکن اب نہیں چل سکتی۔ نہیں، آپ دیکھیں گے بریک تھرو ہو جائے گا، چلیے دیکھتے ہیں، جیتے رہے تو معلوم ہو جائے گا کتنا بریک تھرو ہوتا ہے۔ تو حدیث کے ذخیرے سے اس طرح کی 20 مثالیں پیش کی جا سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ کسی حدیث کے مفہوم میں تردد ہو تو حدیث پاک کو جمع کیے بغیر اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہ کرے، یعنی یہ ضروری ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے فقہ میں، آپ یہ دیکھیں گے محدثین کے ہاں
صرف اس اصول کا ٹھیک اطلاق نہ کرنے کے نتیجے میں بات ایسی بگڑی ہے کہ جس کے بعد اس کے سلجھانے کا کوئی راستہ ہی سامنے نہیں آتا. آپ سب چیزیں سامنے رکھ لیں تو بالکل دوسری تصویر سامنے آئے. عقل و نقل. پانچویں چیز یہ ہے کہ حدیث کے سمجھنے میں یہ بات ملحوظ رکھی جائے کہ عقل و نقل میں ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. اور یہاں عقل سے مراد وہی جو مسلمات کہتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو اور بات کہہ رہے ہیں اور وہی جو فطرت اور عقل انہوں نے ہم کو دی ہے وہ ایک دوسری طرف ہم کو لے جا رہی ہے. اوپر حدیث کے رد و قبول کے اصول بیان کرتے ہوئے ہم واضح کر چکے ہیں کہ دین کی بنیاد ہی علم و عقل کے مسلمات پر قائم ہے. یعنی خود قرآن نے اپنی دعوت کی بنیاد اسی پر قائم کی ہے. لہذا کوئی چیز اگر ان مسلمات سے مختلف نظر آتی ہے تو اس پر بار بار غور کرنا چاہیے. یعنی ایک تو یہ نا کہ آپ نے اب رد کرنا ہے، وہ تو ایک بات کا مرحلہ ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ دونوں میں غور کیا جائے، دیکھا جائے. تو اگر آپ اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کریں گے غور کرنے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی بات آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیں جس کی کوئی کل سیدھی نہ ہو. جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے مثال دی ہے، یعنی ایک مجرم کو سزا دینے کے معاملے میں کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کوئی عاقل یہ مان سکتا ہے کہ ایک طرف یہ بیان کیا جائے کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ ہونا یہ سزا میں فرق کی بنیاد ہے، اور دوسری جانب یہ حادثہ ہو جائے کہ جج بھی کون؟ اللہ کا پیغمبر، اور وہ ایک مجرم کو سزا دے اور اگلے دن اس کو معلوم ہو شادی کا، تو یہ مان لے گی. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ماننا پڑے. یہ کوئی علمی طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعے پر آدمی فوراً حدیث کو رد کر کے فارغ ہو جائے. یعنی اس لیے عرض کیا ہے وہاں تو یہ نا کہ آپ اس کو رد کر دیں، وہ بات سمجھنا ہے. یعنی یہ فوراً نہیں کرنا چاہیے، پہلے آپ غور کریں اس پر. ہم یہ فوراً حدیث کو رد کر کے فارغ ہو جائیں، عقل سے آنکھیں بند کر کے اس کی غلط یا مرجو مانی قبول کر لیں. یعنی دونوں ہی رویے غلط ہیں. ذرا سا آپ کو ایک بات اکھڑی ہوئی محسوس ہوئی نہیں، آپ کو غور و فکر کا تقاضا کرتی ہے، دیکھنا چاہیے. اور بارہ مجھے تجربے سے ہی محسوس ہوا کہ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی لیکن غور کرنے کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ نہیں، اس کا ایک موقع ہوگا اور اب وہ سمجھائی جا سکتی ہے. تو نہ رد کرنے میں جلدی کرنی چاہیے اور نہ دوسرا پہلو یہ جو ہے علم و عقل سے آنکھیں بند کر کے. یعنی آپ یہ دیکھیں نا بخاری کی روایت بیان ہو گئی رجم کی روایات میں کہ ایک صحابی جو تھے وہ جا رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ بندروں کے درمیان واقعہ ہو گیا اور بندر ایک بدریہ کو رجم کر رہا ہے. کیا کریں گے باتوں کرنے نہیں ہو سکتا. ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے ادھر سے آپ نے اس کو دین میں داخل کر دیا ہے اور جو اس کی بنیاد پر رجم کا اس بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کبھی وہ کتابیں پڑھیں جو ہمارے موقع پر لکھی گئی تھی اس میں یہ روایت کی ذریعہ تھا. لوگوں نے کہا کہ یہ تو جانوروں کے مسلمانوں سے تجربہ بتاتا ہے کہ روایت کو جب صحیح پہلو سے دیکھا گیا تو بارہا کوئی اختلاف باقی نہیں رہا اور بات ہر لحاظ سے واضح ہو گئی. یہ چیز ظاہر ہے کہ اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب پورے یقین کے ساتھ مانا جائے کہ عقل و نقل میں کوئی منافات نہیں ہو سکتی. اگر آپ اس بات پر یقین اور ایمان نہیں رکھتے تو پھر یا تو آپ بات کی کوئی بونڈی سی توجہ کریں گے اور قبول کر لیں گے یا کریں گے ہی نہیں. یعنی اب اس روایت کو بہت سے لوگوں نے قبول کر لیا ہے تو ان کو کوئی اس میں تردد محسوس نہیں ہوتا کہ اس واقعے سے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو یا آپ یہ کریں گے اور یا یہ ہے کہ کسی چیز کو ایسے رد کر دیں گے جہاں ہٹے تو اس میں ایک بڑی حکمت کی بات ہوگی اور وہ بظاہر نظر آ رہا ہوگا. دوسرا آدمی آپ کو بتا دے گا. سلف و خلق میں جن محققین نے اسے ملحوظ رکھا ہے یعنی ہمارے پرانے بزرگوں میں بھی اور آج کل کے بھی جن محققین نے اسے ملحوظ رکھا ہے ان کی تحقیقات میں اس کے ثمرات جگہ جگہ دیکھ لیے جا سکتے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا سب سے پہلے اس پر امام شافعی نے اپنی کتاب العلوم میں اور کچھ شامل ہے مختلف حدیث میں بہت اچھا کام کیا. یہ تحقیقات سے اتفاق ہو سکتا ہے لیکن مطابقت بتائی بعض اور لوگوں نے بھی کام کیا اس معاملے میں اور ہمارے اپنے زمانے میں بھی بعض ضلع قدر اہل علم نے یہاں بھی اور عالم عرب میں بھی بہت اچھا کام اس میں کیا ہے. آپ دیکھیں گے تو جب وہ بتا دیتے ہیں کہ اس موقع کی بات ہے اس محل کی بات ہے عقلی لحاظ سے یہ بات بظاہر ایسے لگ رہی تھی لیکن اس دوسرے زاویے سے دیکھیے تو بالکل ٹھیک بیٹھ جاتی ہے. تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ جب آدمی یہ یقین کر کے جاتا ہے حدیث کے وسیلے کی طرف کہ عقل و نقل میں منافات نہیں ہو سکتی. جو بات ابن تیمیہ نے اپنی کتاب عقل و نقل میں کہی تھی بہت ٹھیک بات ہے کہ اگر عقل و نقل میں منافات نظر آ رہی ہے
اختلاف نظر آ رہا ہو، اب نقل سے مراد یعنی کوئی روایت ہے یا قرآن کی آیت ہے، تو پھر اس کے بعد آپ رک جائیں گے. یا تو آپ عقلی مقدمہ قائم کرنے میں غلطی کھا رہے ہیں، اور یا نقل روایت میں غلطی ہوگی. جب آپ رک کر غور کریں گے اس اعتماد کے ساتھ تو دونوں میں سے کوئی ایک بات واضح ہو جائے گی، اور تجربہ یہی بتاتا ہے کہ ایسے ہو جاتا ہے. حدیث کے فہم میں اس چیز کو بھی کسی حال میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اسی جملے کے ساتھ یہ فہم حدیث کے مبادی بھی موضوع ہے، اور اس کے ساتھ مبادی کی پوری بحث بھی آیت تحریر کو پہنچے. میں چند ایسے اس کے بعد اہم پہلوؤں کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا، اور اس کے بعد پھر آپ کی باقی وقت اس میں سوالات کر لیجیے. قرآن مجید کے مبادی میں بھی اور سنت میں بھی اور حدیث میں بھی جو چیزیں پڑھی گئی ہیں ان میں اگر بالکل اجزاء میں اترے اور ظاہر کو زیر بحث آئے ہیں اور آپ دوبارہ سنیں گے ان چیزوں کو تو اور زیادہ دقت نظر سے دیکھیں گے کہ ان میں کیا چیزیں سامنے آئی ہیں. تو بہت سے پہلو ہوں گے جو واضح ہوں گے، لیکن وہ بڑی بڑی باتیں جو واقعی الجھن کا باعث تھی ان پر ایک نگاہ ضرور ڈال دینی چاہیے. یعنی یہ بحث کہ قرآن مجید ایک تو ہمارے پاس ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کی بہت سی قرآتیں ہیں اور ان قرآتوں سے بھی استدلال کیا ہے، اس بحث کے بعد یہ بحث بھی ختم ہو جاتی ہے. یعنی کوئی شخص مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے، لیکن میں نے بدلائن بتا دیا ہے کہ یہ ایک بالکل بےمانی چیز ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس زمن کی روایات پر بھی گفتگو کر دی ہے اور استعمال کر دی. قرآن مجید اور حدیث کے مابین تغیر و تبدل کا نسخ کا تعلق قائم کر دیا گیا. اس میں آپ نے دیکھا کہ پوری بحث تھی جس میں نے ان تمام روایات کو اور یہ بتایا آپ کو کہ دیکھیے ان کا صحیح محل یہ ہے. کسی جگہ زبان کے اسلوب کو نہ سمجھنے سے غلطی ہو رہی ہے، کسی جگہ قرآن کا مدعا واضح نہیں کر رہا ہے، کسی جگہ خود روایت کو نہ سمجھنے سے غلطی ہو رہی ہے، ورنہ یہ کہ ان کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے. قرآن مجید ہی کی بات ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. اور وہ بڑے بڑے واقعات جو یا بعض روایات کے اندر جو مضامین آئے ہیں وہ ہم میرے پاس ہیں، اس کو ایک بار پھر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے کیا خدمت ہوئی ہے اور کس طریقے سے ایک بڑا بات جو ہمارے یہاں موجود تھا جس کی بنیاد پر اصول قائم ہو رہے تھے وہ نکل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، یعنی یہ بحث جو ہے یہ کیسی مخصوص شان ہے، اس سے کیا نتائج نکلتے ہیں، اس سے قرآن کے بارے میں کیا انداز بدلتا ہے، یہ بحث ہو چکی ہے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اس کو بھی ذہن میں رکھیے. اس سے ایک نئی دنیا وجود میں آتی ہے اور قرآن کو سمجھنے کے بھی نئے اسالیب سامنے آتے ہیں. پھر اس کے بعد قرآن مجید میں نظم و ترتیب کی بحث، یعنی قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ اقوال کا مجموعہ ہے. یہ نظم کیا ہے اور اس میں خود سورہ کا نظم کیا ہے اور سورہ کے نظم سے آگے بڑھ کر پھر خود قرآن مجید کا اپنا نظم کیا ہے. اس پر جو کچھ ہم نے کام کیا ہے اس کی ایک جھلک سامنے آ جاتی ہے. اور اس طرح قرآن مجید کے بارے میں عمومی رائے ہے کہ یہ تو اصل میں ایسے ہے کہ بڑی بڑی صورتیں اٹھا کے رکھی ہیں، ایک طرف چھوٹی ایک طرف اپنی، یا یہ ہے کہ کسی آیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہاں رکھ دو، یا لوگوں نے اپنی توفیق سے رکھ دی اور اس طریقے سے یہ معاملہ ہو گیا ہے. تو اس کی پوری نفی ہو جاتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کس محکم جگہ پر کھڑا ہے اور وہ کیسے اس معاملے کو واضح کرتا ہے، کیا کرتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ حدیث اور سنت کی بحث فیصل ہو جاتی ہے. یعنی یہ جتنی آپ نے چیزیں دیکھی ہیں، یہ ضمنی ہونے کی بحث میں اتنے مسائل، پھر اس کو یقینی بنانے کی ہضم کے انداز کی جدوجہد، پھر اس کی بنیاد پر شبے میں احکام کا فرق کرنے کے مسائل جن کی میں نے آپ کے سامنے توضیحات کی ہیں، یہ ساری بحثیں کرتے جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اجماع پر قرآن قائم، اجماع پر سنت قائم. دین ان دونوں میں، حدیث نہ دین میں کوئی تغیر کرتی ہے نہ کوئی اضافہ کرتی ہے. جب وہ یہ کرتی نہیں ہے تو اب وہ حضور کے علم کا ریکارڈ ہے. تو اس وجہ سے ان لوگوں کو تو دین کا کوئی حکم جو ہے الگ سے ثابت، تو اس لیے ان کی یہ ساری الجھنیں اس کو آپ ٹھیک جگہ پہ رکھ دیجیے. ٹھیک جگہ پر جب یہ صرف پلیسمنٹ ہے اس کی جگہ یہ ہے، یعنی وہ تقیم و تبیین کرے گی، وہ اس میں کی روایت بیان کرے گی، وہ سیرت و سوانح بیان کرے گی. اس کا یہ کام نہیں کہ کانٹینٹ میں کسی ایک حکم کا اضافہ کرے یا اس میں تبدیلی کرتے. اس سے نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے. اور سنت یعنی جس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اس کو متعین کر کے پیش کرنے پر جسے ہوئی ہیں وہ اسی زمانے میں دیکھ لی گئی، کیونکہ اس زمانے میں بہت سے لوگوں نے اس کے خلاف نقطہ نظر اختیار کیا تھا. تو وہ باعث ہوئے اس میں کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں. بلکہ فقہ کے بے شمار ابواب اور اصول فقہ کے بے شمار ابواب جو ہے اس کے نتیجے میں ختم ہو جائے. یعنی ان بحثوں کی کوئی ضرورت کی بات نہیں ہے. تو یہ میں نے چند باتیں آپ کو بتائی اور یہ بات بھی آخر میں عرض کر دوں کہ اس طریقے سے دین پر غور کرنے کی ابتدا امام بھائی سے دروازہ انہوں نے کھولا تھا. اس کے بعد
مینا سے اسلائی نے بہت سا کام کیا. اصول و مبادی کی چیزیں بھی موجود ہیں. مبادی تدبر قرآن بھی موجود ہے, مبادی تدبر حدیث بھی موجود ہے. اور پھر جو انہوں نے ہم لوگوں کو آخر میں طالب علمانہ لیکچر دیے وہ بھی اچھا تھے. یعنی مبادی تدبر حدیث بھی وہی لیکچر ہیں, اور قرآن فہمی کے اصول کے نام سے ان کی خود ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی اس میں نمایاں ہو جاتی ہے. میں نے اس بات کو کہاں سے لیا ہے اور پھر کہاں پہنچایا ہے, غلط یا صحیح نہیں ہے نہیں کر رہا, تو آپ تقابلی مطالعہ کریں گے تو اس سے معلوم ہو جائے گا. یہ میں نے اس کے معالم کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان چیزوں کو دوبارہ سنیے, دوبارہ دیکھیے. یعنی یہ معاملہ ایسا نہیں ہے بلکہ اس میں ایک پوری دنیا علم کی ختم ہوئی ہے اور ایک دوسری دنیا وجود گزری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو بعد میں آنے والے لوگ فیصلہ کریں گے. لیکن ایک بالکل دوسرا زاویہ نظر سامنے آ گیا, اور وہ جو بنیادی مسائل تھے ان بنیادی مسائل میں انداز سے مختلف ہے. اور اس کے بعد میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اصول کی حد تک کوئی بحث باقی نہیں ہے, یعنی کوئی بحث باقی نہیں رہتی. اصول فقہ کی بہت بحثیں یعنی بڑی نازک بحثیں جو ہیں ان کی بھی کوئی بنیاد باقی نہیں. ٹھیک جگہ پر آپ یہ قرآن ہے, یہ سنت ہے. اس کے بعد یہاں تک روایات کا تعلق ہے, ہمارے پیغمبر کا علم اس سے جانو ہے, وہ علم بے خطا علم تھا. ہم میں سے ہر ایک کی آرزو ہے کہ اس علم کا جتنا حصہ بھی ہم کو مل سکے ہم اس کو پڑھیں, وہ ہماری مداح ہے. ہم اس کے بارے میں کوئی بے پرواہی کا رویہ اختیار نہیں کرتے, لیکن اس سے دین میں نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر. اور آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے, ہے چند منٹ پوچھ لیجیے. اور اس کے بعد اب دین کا صحیح تصور, یہ بحث انشاءاللہ شروع ہو جائے گی. یہ اس کتاب کے بعد اگلا, اس کتاب میں اگلا چل رہا ہے اس پر انشاءاللہ. سر یہ سنت کے بارے میں یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ بالکل اسی طرح قرآن جماعت کے ساتھ منقول ہوا ہے, اسی طرح یہ بھی جماعت کے ساتھ منقول ہوا ہے. اس میں بعض لوگ یہ سوال ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ہی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں, ایسے گروہ ہیں جو مثلا نماز ایک سنت ہے, اس کی مختلف توجیہات کرتے ہیں. کہ ایک ایسا گروہ ہے جو نماز کو کہتا ہے کہ اس ذکر ہی اس کا نام کہ یہ بس ذکر ہے چلتے پھرتے کرتے رہنا چاہیے, وہ اس کی نفی کرتے ہیں مسلمانوں کے اندر ہے. تو پھر جماعت وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے, روایت پر ہوتا ہے, پر نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں کے یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نماز نہیں دعویٰ کریں گے. یعنی ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ مسلمان جو کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں ان کا جس چیز پہ اتفاق ہو اس کو بھی چھوڑو. میں تو اصل میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو قرآن میں اس کا مطلب نہیں ہے, تو یہ فہم ہے, اس کی بنا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ماں کا تعلق روایت سے فہم سے نہیں. کیا کسی نے دعویٰ کیا اس طرح یہ لائیے سامنے گفتگو کرتے ہیں. یہ جو ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں تین نمازیں کہتے ہیں کہ مسلمان تین ہیں, تو کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین نماز پڑھائی, تو یہ کہتے ہیں قرآن سے ہمیں سمجھ ہمارے تین. تو نہ اجماع گیا نہ روایت چیلنج کی گئی. وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن سے ہم نے یہ سمجھا, یعنی وہ کہتے ہیں قرآن کی بنیاد پر ہم اجماع کو رد کر رہے ہیں. میں بھی رد کر دوں گا اگر قرآن سے مجھ کو معلوم ہو جائے. اس کی وجہ یہ کہ اجماع کسی علم کے منتقل ہونے کا یقینی ذریعہ ہے, لیکن قرآن تو اس پر بھی حکومت کرے گا. تو یہ ساری بحث جو ہے یہ بربنائے قرآن کی جاتی ہے. کیا خیال ہے آپ کہیں گے اگر قرآن مجید سے میں یہ ثابت کر دوں کہ کوئی نماز نہیں ہو, کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, یہ ہے وہاں اجماع میرے پاس ہے. خوشی سے قبول کر کوئی ایسا فرقہ یا گروہ پیدا نہیں ہو سکتا. یعنی ایک بڑی زبردست ٹریڈیشن جو قائم ہوتی ہے وہ تو اصل میں یہ بحث کرتے ہیں کہ قرآن سے بات نہیں معلوم ہوتی, اور یا اس اصولی کو نہیں مانتے کہ اجماع سے دین منتقل ہوتا ہے, اسی کو نہیں مانتے. سوال تھا جی, حدیث کے ذخیرے میں بعض ایسے ہی روایات اور نیریٹیوز ہیں جن کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم سارے اصول اپلائی بھی کر لیں تو کوئی یقینی ہم جگہ پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. بالعموم یہ روایتیں اس آپ کہہ لیجیے جی کہ ٹاپک سے متعلق ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہمیں اطلاع دے رہے ہیں جس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے. جیسے مثال کے طور پہ جو روایات واشنگ کے سلسلے میں ہمارے فقہاء استعمال کرتے ہیں اس کی تائید میں اس کے اس بات میں
ہم مثال کے طور پہ یہ بات کہ فرشتہ جو ہے 130 دن کے بعد روح کھولتا ہے، معاملات ہوتے ہیں اور سائنٹیفکلی ظاہر ہے اس کو ہم ویریفائی نہیں کر سکتے. تو اس طرح کے معاملات میں ہم یعنی کیا کوئی ڈیفینیٹ جگہ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں انلیس کے بات شروع جو ہے نا وہ صحیح جگہ سے نہیں. یقینی علم تو حاصل نہیں ہوتا اس میں ہمیں ممکن ہے یقینی ظن غالب حاصل ہوتا، ممکن ہے یقینی ظن غالب حاصل ہوتا ہے. اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہوگی، یعنی کرینہ کرائم اس کے حق میں اس سے حاصل نہیں ہوتا. اور جب کوئی چیز علم کے مسلمات کے خلاف ثابت ہو جائے گی، عقل کے مسلمات کے خلاف ثابت ہوگی تو ہم اصول میں جان سکتے ہیں. لیکن علم و عقل کے مسلمات میں کوئی چیز ہمارے سامنے نہیں ہے اس وقت، تو جو علم ہمارے پاس موجود ہے باقی علوم میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں. بھائی طب میں تحقیقات ہوتی ہے اور ہم ایک مریض کو جس کے مرنے اور جینے کا انحصار ہوتا ہے اس تحقیق کی بنیاد پر دوا ظن غالب ہوتا ہے، دوسری تحقیق سامنے آ جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ فوراً یہ دوائیں مارکیٹ سے اٹھاتی جاتی، اس سے پہلے سب کھا رہے ہیں. مجھے یاد ہے نوالجین جب اٹھائی گئی ہے تو اس سے پہلے تو ہم بہت ذوق شوق سے استعمال کرتے تھے. تو یہ تو ہے یقینی. تو میں نے عرض کر دیا یقین کی جگہ پر آپ کو روایت نہیں کھڑا کر سکتے. اگر یقین کی جگہ پر کھڑا کر دیتی تو پھر تو یہ سارا مسئلہ ہی پیدا غالب ہوتا. اور کیونکہ اس میں دین میں کوئی نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے. ایک اطلاق، ایک اجتہادی مسئلہ، ایک فقہی رائے وہ ہے بظاہر کرینے قیاس لگتی ہے، ٹھیک لگتی ہے، کوئی علمی عقلی اعتراض اس کے اوپر نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ عمل کریں گے اس کے اوپر. اس سے مختلف کوئی بات سمجھ میں آ جائے گی. ہو سکتا ہے روایت سے سمجھ میں آ جائے، ہو سکتا ہے مزید غور و خوض سے قرآن میں سمجھ میں آ جائے. این ممکن ہے کہ کوئی علمی تحقیق مزید ہو اور اس سے کوئی بیان اٹھتا ہے. جب تو اس جگہ سے ہٹا دیا ہے تو اس سے دین میں نہ کوئی اضافہ ہونا ہے، نہ کوئی تغیر ہونا ہے، نہ کوئی تبدیلی ہونی ہے. تو وہ اصل میں ایسے ہی ہے کہ ایک علمی چیز ہے آپ کے سامنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہوئی ہے. تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اگر اس کو رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں، یعنی وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے، وہ سنت کے خلاف نہیں ہے، وہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہیں ہے، تو ہم اس کو قبول کر رہے ہیں ظن غالب کی بنیاد پر، نہ کہ یقین کی بنیاد. تو دنیا اسی پر چل رہی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. مجھے اس کو ویریفائی کرنا ناممکن ہے. یہ اصول صحیح نہیں ہے. مطلب ویریفائی کرنا تو اس وقت بہت سی دوروں کوئی ممکن نہیں ہے. یعنی موجود تحقیقات میں وہ بات ٹھیک ہے، موجود تحقیقات میں کرینہ قیاس لگتی ہے، اس سے مختلف بات سامنے آئے گی. یہ اصول صحیح نہیں ہے. یعنی ہم ایک بات کو ہر بات کو ویریفائی تو نہیں کر سکتے. کہ ہمارا جو اس وقت کا علم ہے، ہماری جو اس وقت کی عقل ہے، ہمیں جو کچھ اس وقت معلومات میسر ہے اپنے نفی سے، اس میں اس کے رد کرنے کو وجہ چلے. جب وہ اگر ویریفائی ہو جائے تو پھر تو یقینی بن جائے بات. پھر تو نکل گئی اس جگہ سے. ویریفائی ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر جو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ بچہ ان مراحل سے گزرتا ہے، اس موقع پر فرشتہ آ کے اس کو ایک انسان کی حیثیت سے روح پھونک کے اس میں سم و بصر اور فواد کی صلاحیتیں پیدا کرتا ہے. اگر یہ بات ویریفائی ہو جائے، یعنی میں مخلوق کی بات کر رہا ہوں، فرشتے جانا ہے نا کہ آپ امکان ہے صوفی کسی موقع پر دکھا دیں آپ کو آ گیا فرشتہ، تو ویریفائی ہو جائے تو پھر تو یقین ہو گیا، پھر تو معاملہ بڑھا ہی. انسانی جان کا فیصلہ کرتے تھے، ایسے ہی کرتے ہیں کرائم کی بنیاد پر. آپ عدالت میں یہ کرتے ہیں، یعنی عدالت میں جج کے سامنے ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ بالکل اس جگہ پہنچ جاتا ہے. بھائی شہادت تھے کرائم. آپ دیکھیں کہ ایک بیوی کو سزا دی گئی ہمارے یہاں اور سزا موت، اور بعد میں جو کچھ سامنے آیا تو سپریم کورٹ کو اپنا فیصلہ واپس لے. وہ بھی انسانی جان کا مسئلہ ہوتا ہے. ایک آدمی کو مارنا ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ یعنی جج کے پاس کیا یقین ہونا چاہیے اسے؟ نہیں، شبہ جو ہے اس کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں، شبہ کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں بس. اور ایک ظن غالب اس کو حاصل ہے. اسی پر ساری دنیا چلتی ہے. اگر تو ہم یہ کہیں نا کہ بھائی اگر یہ کسی موقع کے اوپر اس کے خلاف یقین آ جائے آپ کے پاس تب بھی آپ ماننے کے پابند ہیں، ایسا نہیں ہے. سوال بات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی جو خبریں ہیں، یعنی اس کی یوٹیلٹی پر کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ کو مان رہے ہیں، یعنی اتنا بڑا مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے انسانوں کے درمیان وہ اسی روایت کی بنیاد کے اوپر حل کیا جا رہا ہے. یوٹیلٹی تو اتنی زیادہ ہے. یہی تو اصل میں اس بے خطا علم میں امکان جو ہے وہ خطا کا موجود ہے، یعنی روایت کی حد تک. یہی تو اس کا کمال ہے کہ دیکھیے اب تک 14 صدیاں تو ہو گئی، دنیا میں اتنی تحقیقات ہو گئی، اس تک وہ کھڑی ہے. آگے دیکھو
سر یہ جو حدیث کو رد کرنا کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کو حدیث یہ ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت نہیں دی گئی. رد کرنے کا مطلب یہ ہے یعنی اس کو قبول نہیں کیا جیسے محدثین نہیں کرتے یعنی وہ سند پر پوری نہیں کرتے تو رد اس کے لیے انہوں نے اصطلاح یہ رکھی ہوئی ہے مردود روایت یعنی وہ اصطلاح مقبول روایت ہے مردود روایت ہے وہ روایت رد کر